تو بال بچوں کو، عورتوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو سب کو لگام دیں، سب کو نماز کا پابند بنائیں، سب کو مسجد تک پہنچانے کا بیڑا اٹھائیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو انگلش میڈیم کی تعلیم کے لیے، عصری تعلیم کے لیے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہو، لاکھوں روپیہ بہا دیتے ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ تعلیم ضروری نہیں ہے، یقیناً ضروری ہے، مگر میرے بھائی اس تعلیم کے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، مومن ہونا بھی ضروری ہے۔ تمہارا بیٹا جب کسی راستے سے گزرے، کل دنیا دیکھے تو کہے یہ انجینئر جا رہا ہے، ڈاکٹر جا رہا ہے، پروفیسر جا رہا ہے، IAS IPS جا رہا ہے، وہی دنیا یہ بھی کہے حضرت ندا شاہ کا دیوانہ جا رہا ہے، حضرت مخدوم سمنا کا عاشق جا رہا ہے، خواجہ معین الدین چشتی کا شیدائی جا رہا ہے، غوث پاک کا یہ دیوانہ جا رہا ہے، مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے۔ جب دنیا یہ کہے گی تو سمجھو کہ یہاں بھی بیڑا پار ہے اور وہاں بھی بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بنائیے، تمام ڈگریوں کا ہولڈر بنائیے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیجئے۔ زمانے کی دوڑ میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے، مگر خدا کے واسطے پہلے انہیں مسلمان بنائیے، پہلے انہیں مومن بنائیے، پہلے انہیں نمازی بنائیے، پہلے انہیں اللہ کا بندہ بنائیے، اور انہیں بندگی کا شعور دیجئے، بندگی کا طریقہ دیجئے، بندگی کا ڈھنگ دیجئے، انہیں عبادت کرنے کا سلیقہ سکھائیے، تاکہ آپ کا بچہ کل ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بننے کے بعد جب جمعہ پڑھنے جائے تو بغلے نہ جھانکے، بغل والے کی نقل نہ کرنی پڑے، وہ اپنی نماز پڑھنے کی سمجھ رکھتا ہو، آپ کا جنازہ پڑھنے کی سمجھ رکھتا ہو، اپنی عبادت کرنے کا شعور رکھتا ہو۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ 3 بیٹے اگر ہمارے ہیں، 3 بیٹوں میں سب سے جو بدوا ہوتا ہے، سب سے جو نکمہ ہوتا ہے، اسے ہم حضرت حافظ کلیم عبد الکلیم صاحب کے حوالے کر دیتے ہیں، مدرسوں کے حوالے کر دیتے ہیں، کیا کہہ کر حضرت اس کو سنبھالیے، بہت شریر ہے، بہت شرارت کرتا ہے، بہت زیادہ کنٹرول سے باہر ہو کر رہتا ہے۔ اور سب سے نکمہ بیٹا جب درسگاہ حفظ میں آتا ہے، درسگاہ مولویت میں آتا ہے، حافظ صاحب کے زیر نگرانی آتا ہے، قسم خدا کی ایک حافظ، ایک امام، ایک مولوی، ایک دین کا رہبر، ایک دین کا قائد جب اس کی نوک پلک درست کرتا ہے تو وہ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے بھائی جو ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر ہوتے ہیں، عید کی نماز میں اسی کے پیچھے ہاتھ بندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ مصلی پہ امامت کر رہا ہوتا ہے، اور دنیا کہتی ہے یہ بیٹا سب سے نالائق تھا، سب سے نکمہ تھا، لیکن آج پوری آبادی کا امام بنا ہوا ہے، تمام بھائیوں سے آگے کھڑا ہے، سبھی سے ہاتھوں پہ اٹھائے ہیں۔ اے لوگوں، یہ عزت ہماری نہیں ہے، یہ عزت ان کی نہیں ہے، یہ عزت اس رب کی دی ہوئی ہے جو رب اپنے قرآن پڑھنے والوں کو عطا کرتا ہے، اپنا دین پڑھنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ کیا کہنا میرے بھائی، آپ دین کی تعلیم کے قریب آئیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں تو اسلام اور ایمان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو عبادت کی چاشنی آپ کو نہیں ملتی۔ کیوں نہیں ملتی؟ نمازوں میں من نہیں لگتا، جمعہ میں بہت مشکل سے آپ خطبہ کے وقت یا خطبہ کے بعد پہنچتے ہیں، اور 2 رکعت بہت مشکل سے پڑھا ہے اور پھر تو مسجد سے بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بالکل ہمارے انتظار میں ہوتا ہے اور ہمارے دل پر، ہمارے قلب پر اس کا قبضہ ہو چکا ہوتا۔ آپ کو اگر نمازوں میں مزہ نہیں آتا، لطف نہیں ملتا، سکون نہیں آ رہا ہے، تو آپ سکون سے نماز پڑھیے، مزہ بھی آئے گا اور سکون بھی آنے لگے گا۔ اطمینان سے نمازیں پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں تھوڑا رکنے کی کوشش کیجئے، دل کو لگائیے، ٹھہرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ دیکھیے پھر کیسے رب تعالیٰ آپ کے دلوں کو، آپ کے قلب کو چمکتے ہوئے شیشوں کی طرح صاف کرتا ہے۔ ان سجادہ نشینوں، ان صاحب سجادہ اور علماء، فقہا، مفتیان کرام کے قریب آئیے۔ رب نے چاہا تو یہ دل میل سے دھل کر ایسا پاک و طاہر ہوگا کہ آپ اسی دل میں اپنے تمام معاملات کو ملاحظہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
اسی ہندوستان کی سرزمین پر آخری بات بتا کے میں گزر جاؤں، اسی ہندوستان کی سرزمین کا واقعہ ہے۔ ایک غیر مومن، غیر مسلم تھا جس نے اسلام قبول کیا، اس کو اسلام سمجھ میں آ گیا، ایمان کی باتیں سمجھ میں آ گئی، ایک خدا کی الوہیت پر ایمان لاتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ جب اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ یہ میرا بیٹا مسلمان ہو چکا ہے، انہوں نے اسے بے تحاشا مارا، جائیداد پراپرٹی سے بے دخل کیا، مار مار کے اسے آبادی سے بھگا دیا۔ وہ نو مسلم بھاگتا ہوا ایک مسلم آبادی میں آیا، ایک غریب محلے میں آیا۔ مسلمانوں کو پتا چلا، امام صاحب نے اسے سہارا دیا، پوری آبادی کے لوگوں نے اس کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ امام صاحب نے اسے وضو کا طریقہ بتایا، غسل کے فرائض بتائے، نماز کے مسائل بتائے، آذان کے کلمات سکھا دیے۔ اب وہ مؤذن ہو گیا، پانچوں وقت آذان دینے لگا۔ دھیرے دھیرے 3-4 مہینے گزر گئے۔ وہ نو مسلم امام صاحب کی کفالت میں، ان کی تربیت میں مسجد کا مؤذن بن کر زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا۔ سارے لوگ نیت باندھ لیتے، کان تک ہاتھ لے جا کے نیت باندھ لیتے، مگر وہ نو مسلم مؤذن بہت دیر تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رکھتا، کانوں سے لگا کے رکھتا۔ امام صاحب نے سمجھایا، مقتدیوں نے سمجھایا، تمام مسجد والوں نے سمجھایا کہ جیسے سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ایسے آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اٹھا کے رکھتے ہیں، نیت باندھتے ہی نہیں ہیں، بچے ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، خلل واقع ہوتا ہے، نماز میں انتشار برپا ہوتا ہے۔ نو مسلم مؤذن اپنے طریقے پر چلتا رہا۔ ایک دن جمعہ کی نماز میں اس نے وہی طریقہ اپنایا، مقتدیوں کو غصہ آ گیا، سب چلانے لگے۔ امام صاحب نے مقتدی کو صحن پہ پکڑا، کہا کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں بارہا سمجھایا، جیسے میں کہتا ہوں ویسے نماز پڑھو، مگر تم ہو ماننے والے نہیں ہو، سمجھ میں بات نہیں آتی، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے رکھا ہے تو اٹھائے ہوئے ہو، نیت کیوں نہیں باندھتے؟ امام رکوع میں چلا جاتا ہے، تم ہاتھ اٹھا کے رکھتے ہو، کھڑے رہتے ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ جب امام صاحب نے ڈانٹ پلائی، وہ رونے لگا، اس کی ہچکی بند گئی، روتے روتے بے حال ہو گیا۔ امام صاحب کو اس کا حال دیکھ کر ترس آیا، سینے سے لگایا، حال پوچھا، کہنے لگے میرے مؤذن بتاؤ، میری باتوں کے ٹھیس لگ گئے، تجھے تکلیف ہو گئی، تیرے دل کو صدمہ اور قلق پہنچ گیا، مجھے معاف کر دو، میرا ارادہ تمہیں غم پہنچانے کا نہیں تھا۔ اس مؤذن نے کہا، نو مسلم مؤذن نے عرض کیا، حضور امام صاحب آپ کی باتوں کا کوئی صدمہ نہیں ہے، آپ کی باتوں کا کوئی ٹھیس نہیں ہے، میں آپ کی باتوں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ کہا تو پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش مجھے بھی کسی مسلمان ماں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہوتا تو میں بھی مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوتا، میں بھی مسلمان پیدا ہوا ہوتا۔ آپ لوگ خاندانی مسلمان ہیں، آپ لوگ دائمی مسلمان ہیں، آپ لوگ نسلی مسلمان ہیں، آپ لوگوں کا ایمان مضبوط ہے، آپ لوگوں کا اسلام بٹا ہوا ہے، مستحکم ہے۔ میں تو 4 مہینہ پہلے مسلمان ہوا، میرا اسلام بہت کمزور ہے، میرے ایمان کے دھاگے بڑے نحیف و لاغر ہیں۔ آپ لوگ جب نیت مانگتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو آپ کو کعبہ فوراً نظر آتا ہوگا، آپ نیت باندھ لیتے ہوں گے، مگر میں جب کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مجھے کعبہ دکھائی نہیں پڑتا، میں دوبارہ کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مجھے کعبہ نظر نہیں آتا، میں تیسری بار کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مجھے کعبہ نظر نہیں آتا، میں 50 بار کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مجھے کعبہ نظر نہیں آتا، میں 100 بار کہتا ہوں منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، مجھے کعبہ نظر نہیں آتا۔ قسم خدا کی جب تک کعبہ نظر نہیں آتا ہاتھوں کو کانوں سے لگا کے رکھتا ہوں، اور جب کعبے کا دیدار ہو جاتا ہے تو ہاتھوں کو باندھ لیا کرتا ہوں۔ اے میرے امام، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے ڈانٹا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میں بھی کسی مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہوتا تو میرا ایمان بھی آپ ہی جیسا مضبوط و مستحکم ہوا ہوتا۔ امام صاحب نے اس مؤذن کو سینے سے لگایا، رونے لگے، اس کی پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما، عرض کیا، اے میرے مؤذن قسم خدا کی ہم پیدائشی مسلمان ضرور ہیں
مگر ہمارا ایمان تمہارے ایمان سے لاکھوں گنا زیادہ کمزور ہے، تمہارا ایمان ہمارے ایمان سے لاکھوں گنا زیادہ مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اسلام کو پانے کے لیے جائیداد اور پراپرٹی کی بلیہاری پیش کی ہے، قربانی پیش کی ہے، گھر کو چھوڑا ہے، اہل گھر کو چھوڑا ہے، جائیداد کو چھوڑا ہے، دنیا کو چھوڑا ہے، دولت کو چھوڑا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام ایثار چاہتا ہے، اسلام بلیہاری چاہتا ہے۔ جو جتنا زیادہ قربانی پیش کرتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائی، آج ہمارا ایمان ہم سے گردن کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، آج ہمارا اسلام ہم سے دولت نہیں مانگ رہا ہے، آج ہمارا اسلام ہم سے اولادوں کی قربانی نہیں مانگ رہا ہے، آج ہمارا اسلام جائیداد پراپرٹی کا تیاگ نہیں مانگ رہا ہے۔ ہمارا اسلام کیا مانگ رہا ہے؟ فجر میں 10 منٹ کا وقت مانگ رہا ہے، ظہر میں 20 منٹ کا ٹائم مانگ رہا ہے، عصر میں 5 منٹ کے وہ لمحات مانگ رہا ہے، مغرب میں 10 منٹ کا وقفہ مانگ رہا ہے، عشاء میں 20 منٹ کی مصروفیت مانگ رہا ہے۔ قسم خدا کی، آج اگر اللہ کا یہ بندہ 5 نمازوں میں سجدہ ریز ہو جائے اور رب کی ربوبیت میں ڈوب جائے، قسم خدا کی رب تعالیٰ پوری دنیا کی خدائی مسلمان کے ہاتھوں میں ڈال دے گا، اس کے قدموں میں ڈال دے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے، اے میرا بندہ تو میری بارگاہ میں جھک جا، میں پوری دنیا تیرے قدموں میں جھکا دوں گا۔ اور جب تک تو میری بارگاہ میں نہیں جھکے گا، اہل دولت، اہل سیاست، اہل حکومت کے قدموں میں جھکتا رہے گا، ذلت و رسوائی تمہاری مقدر بن جائے گی، ذلت و رسوائی تمہارا نصیب بن جائے گی۔ اگر ذلت و رسوائی سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، اپنے رب کی ربوبیت اختیار کرو۔ سفر میں حضر میں قیام قعود اور جتنے بھی تمہارے ارکان ہیں سب ادا کر سکتے ہو، بس اللہ کی عبادت کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کرو اور یہ ہر لمحہ یاد رکھو کہ رب نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، تو چاہے ہم کھیت میں رہیں، چاہے کھلیان میں رہیں، چاہے دکان میں رہیں، چاہے مکان میں رہیں، ایک رومال ہے اس کو بچھا دیا، مصلی بنا دیا، رب کے 2 سجدے ادا کر لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے اس زمین کو میرے مصطفیٰ کی پیشانی چھو گئی ہے، رب نے پوری زمین کو مسجد بنا ڈالا ہے۔ اب جہاں چاہے بندگان خدا بندگی کریں، اب مسجدوں کی قید نہیں ہے، مسجدوں میں جاؤ گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب لے کر آؤ گے، لیکن مسجدیں اگر نہیں مل رہی ہیں تو سفر میں حضر میں جہاں بھی تم رہو وہی اپنا رومال بچھا دو اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاؤ۔ قسم خدا کی تم دیکھنا پوری دنیا تمہارے قدموں میں کیسے جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ پہلے اپنے رب کو خوش کر لو، اس کی بارگاہ میں بلیہاری اور خشوع و خضوع کے سجدے کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو، میری نعمتیں بے شمار ہیں، مگر ہم کتنے ناشکرے ہیں، اس کا کھاتے ہیں، اس کا پیتے ہیں، اس کی نعمتیں برتتے ہیں، ان کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ جب اس کا سجدہ کرنا ہوتا ہے تو ہم بیمار بن جاتے ہیں، ہم کمزور بن جاتے ہیں، ہم نکمے بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اس لیے نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہ علماء کہہ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ یہ دنیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہ آپ کے رب نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس رب کی بندگی یاد رکھیں، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، گھر کی بیٹیوں کو نمازی بنا دیجئے، قرآن کی تلاوت کرنے والی بنا دیجئے۔ ہماری بیٹی جب ودا ہو، جب ہم اسے اپنے گھر سے الوداع کہہ رہے ہوں، رخصتی کا وقت ہو، اپنی بیٹی کو قرآن کا جزدان پیش کیجئے اور کہیے میری بیٹی میں تجھے دولت نہیں دے سکتا، پراپرٹی نہیں دے سکتا، پیسہ نہیں دے سکتا، تمہیں جائیداد پوجی نہیں دے سکتا، اللہ
اللہ کا یہ قرآن دے رہا ہوں اور رسول کی شریعت دے رہا ہوں، جا جس گھر میں تو جا رہی ہے صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا، ساری بلائیں تیرے گھر سے دور ہو جائیں گی، ساری وبائیں تیرے آنگن سے نکل جائیں گی، تیرا گھر مہک اٹھے گا، تیرا خاندان مہک اٹھے گا، تیری نسلیں مہک اٹھیں گی، تیرا پڑوس مہک اٹھے گا، تیری پیڑھیاں مہک جائیں گی۔ یہ سبق دے کر اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو ودا کرے تو قسم خدا کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پوری دنیا گلزار اسلام بن جائے، گلزار اسلام بن جائے اور شریعت کا ہر گھر میں بول بالا ہو جائے۔ مگر میرے بھائی، دل پہ ہاتھ رکھ کر، پاس و لحاظ رکھ کر آپ کو سوچنا ہوگا، سنت مصطفیٰ کا پاس رکھیے۔ آپ چوراہوں پر کھڑے ہو کر چائے پی لیتے ہو، گٹاک سے پانی کا وہ جو ہے گھونٹ لے لیتے ہو، نہیں، جب تم کھانے بیٹھو تو ایک بار سوچو کہ کیوں نہ ہم اس طریقے سے کھائیں جو طریقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، جو سلیقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، جو سنت میرے رسول کی ہے۔ ہم بیٹھ کر کھائیں، داہنے ہاتھ سے کھائیں، سنت کے دائرے میں کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں، ہر لمحہ شریعت کا لحاظ رہے تو ہر لمحہ آپ کا عبادت لکھا جائے گا، وہ کھانا پینا بھی عبادت میں شمار ہوگا، اور جب بسم اللہ پڑھ کے آپ لقمہ اٹھائیں گے تو وہ کھانا آپ کے لیے غذا بھی بن جائے گا، آپ کے لیے شفا بھی بن جائے گا، اسی سے آپ کی روحانیت بھی سیراب ہوگی اور وہی سے آپ کو جسمانیت کو بھی تقویت حاصل ہوگی۔ اس لیے یہ چند ٹوٹی ہوئی باتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اس التجا اور اس گزارش کے ساتھ کہ یہ رسول پاک سرور دو عالم کی باتیں تھیں جو ہماری زبان سے اور علماء کے ذریعے آپ تک پہنچی۔ آپ کوشش کریں کہ ان میں جو باتیں آپ کو یاد رہ جائیں ان پر عمل کریں تاکہ ہمارے لیے بھی نجات کا باعث ہو اور آپ کے لیے بھی نجات کا باعث ہو۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان دیوانگان مصطفیٰ، ان اولیاء اللہ، علماء دین، سجادہ نشین اور صاحب سجادہ اور تمام سجادگان اور تمام خانقاہوں کی عظمتوں، برکتوں، روحانیت سے سیراب رکھے، ہمیں شریعت مصطفیٰ کا جام پینے کا موقع ملتا رہے، ان اہل اللہ کی بارگاہوں کی عظمتیں اور فیوز ہمیں حاصل ہوتی رہیں۔ وما توفیق الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔